بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرمیڈیٹ سال اول میں اس مرتبہ 50 نمبر کا ترجمہ قرآن کا پیپر ایڈ کر دیا گیا ہے۔ طلباء کرام کے لیے اس وقت ایک مشکل مرحلہ بھی ہے، کیونکہ قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پھر اس کی وضاحت، تو بورڈ پیٹرن کے مطابق یہ 50 مارکس کا پیپر ہوگا، اور اس کے اندر پہلا کویشچن MCQs ہے، 10 MCQs ہے جس میں کوئی آپشن نہیں ہوگی، اور اس کے اندر جو دوسرا سوال ہوگا اس کے اندر یہ چیزیں شارٹ کویشچن کے طور پہ پوچھی جائیں گی، یعنی جو اس کا سلیبس ہے، سلیبس کے مطابق جو شارٹ کویشچن ہے، شارٹ کویشچن پوچھے جائیں گے۔ تیسرا کویشچن جو عربی الفاظ ہیں ان الفاظ کے معنی پوچھے جائیں گے، جن میں سے 8 الفاظ ہوں گے، 5 کرنے ہیں ایک نمبر کے۔ اسی طرح جو شارٹ کویشچن ہے وہ بھی 8 ہیں، ان میں سے 5 کرنے ہیں 2 نمبر کے۔ اور اسی طرح جو تیسرا کویشچن ہوگا وہ ایک لانگ کویشچن ہے، اس کے اندر ایک ٹاپک پہ لکھنا ہے، ایک مضمون لکھنا ہے جو 10 نمبر کا ہوگا۔ اور اسی طرح جو فورتھ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 4 ہے، اس کے اندر آیات کے تراجم لکھے جائیں گے۔ تو اس طرح ایک پورا پیپر جو ہے 50 نمبر کا ہوگا، جس کے اندر 10 نمبر کے MCQs ہیں، اسی طرح 10 نمبر کے شارٹ کویشچن ہیں، اور اسی طرح 5 نمبر کے عربی الفاظ کے معنی ہیں، اور 15 نمبر کی یعنی 5 نمبر کی 3 آیات ہوں گی، ٹوٹل 15 مارکس ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک پورا 50 نمبر کا پیپر ہوگا۔ اس کے اندر 4 صورتیں شامل کی گئی ہیں، سورہ البقرہ، اسی طرح سورہ آل عمران، اسی طرح سورہ انفال، اور اسی طرح سورہ توبہ۔ ان تمام کی تمام صورتوں کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ البتہ اس میں سے کچھ آیات کو منتخب کر دیا گیا ہے کہ جو کہ پیپر پیٹرن کے حوالے سے اہم ہے، لیکن جو باقی آیات ہیں اور جو واقعات ہیں ان کو بھی تیار کیا جائے گا، ان کے بھی اسی طرح شارٹ MCQs کو اچھی طرح زیر بحث لایا جائے گا۔ تو لہذا اس کتاب کو اگر آپ آسانی کے ساتھ ایک ترجمے کو شروع سے پڑھنا شروع ہو جائیں اور تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں تو یہ بک کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے طلباء اپنی روٹین بنائیں قرآن پڑھنے کی، آیات بینات سے اپنا تعلق جوڑنے کی، لفظوں کو سمجھنے کی۔ قرآن پاک میں کنسیپچول مفہومی بات نہیں چلتی، مفہومی معنی اگر لکھیں گے تو نمبر کٹ جائیں گے، کیونکہ قرآن اللہ کا ہے، اور اللہ کے قرآن کے معنی آپ اپنی مرضی سے نہیں متعین کر سکتے۔ لیکن اس مقام پر یہاں بہت زیادہ کوشش کی اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی کہ آیت کو بامحاورہ یاد کیا جائے۔ ترجمہ قرآن مجید کا جو پیپر اس مرتبہ انٹرمیڈیٹ میں شامل کیا گیا ہے سال اول کے اندر، وہ 50 نمبر کا ہے۔ اس کا سلیبس اور اس کی تیاری کے حوالے سے کچھ باتیں ذہن میں رکھیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو ویٹیج ہے وہ سورہ البقرہ کی ہے۔ سورہ البقرہ آیات کے لحاظ سے بھی زیادہ آیات رکھنے والی ہے، 286 آیات ہیں سورہ البقرہ کی۔ اس کو تیاری کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن پاک کے تراجم پہ غور کیا جائے، جیسے الف لام میم، حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ ایک بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اب اس کے ساتھ سورہ البقرہ میں پہلی 5 آیات میں متقین کی صفات، اس سے اگلی 2 آیات میں کفار کا رد، اس سے اگلی 13 آیات میں منافقین کا رد۔ اگر آپ اس طرح ایک جوائنٹ کے ساتھ یاد کر لیں کہ پہلی 5 آیتیں متقین کے لیے، اگلی 2 کفار کے لیے، اس سے اگلی 13 منافقین کے لیے، تو آپ کو معنی کے ساتھ ساتھ ان کی بیک گراؤنڈ بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، اس طرح یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی تمام چیزوں کو آگے لے کے چلیں۔ اس حوالے سے ہم نے عظیم اکیڈمی سے ایک بک کو پبلش کیا ہے جو عنقریب آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ عظیم اکیڈمی بک سیلر اینڈ پبلشر کے زیر اہتمام یہ جو کتاب ہے، اس میں اردو اور انگلش کے تراجم کو ہم نے شامل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں شارٹ کویشچن، اس کے تمام آسان جواب دے دیے۔ ہم نے اس کے اندر MCQs کو کلیئر کر دیا، اس میں عربی الفاظ اور کچھ اضافی الفاظ کا اضافہ کر دیا، اس میں لانگ کویشچن کرنے کا طریقہ بتا دیا، کچھ زیادہ لانگ بھی شامل کر دیے۔ اس کے اندر پوری صورتوں کو الفاظ اور معنی کی آسانی کے ساتھ آیات کے اندر ہم نے احاطہ بھی کر دیا۔ یہ جب کتاب آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو آپ کو تیاری کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ترجمہ قرآن کی بک ہے، جیسے سورہ البقرہ کے بارے میں بتایا، سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کے اندر جو عام باتیں، جیسے واقعہ مباہلہ کیا ہے، اس کے اندر یہ کہ آل عمران کون ہے، عمران کی فیملی کون تھی، جناب مریم علیہ السلام، ان کی کفالت زکریا علیہ السلام نے کیوں لی، وہ ساری کی ساری بیک گراؤنڈ، اور پھر اس میں جو غزوہ احد کا ذکر ہوا، یہ سب کا سب آپ اس کو واقعات کی صورت میں رکھیں۔ یاد رہے جو بھی قرآن کا تاریخی واقعہ لکھے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے اسباب، اس کی ریزن،
پھر اس کے واقعات، پھر اس کے اثرات و نتائج کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا، اور آخر میں جب آپ اس کو خلاصہ بنائیں، آخر میں اس کی سمری لکھیں، تو اس کے بینیفٹس اور اس کے فوائد و ثمرات آپ کنسیپچل بھی لکھ سکتے ہیں، اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ایک تاریخی واقعے کو آپ نے مکمل طور پہ احاطہ کرنا ہے۔ اسی طرح سورہ انفال ہے، سورہ انفال کے اندر جہاد کے بارے میں احکام ہے، انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں احکام ہے، مال غنیمت کہاں سے، کیسے اور کس طرح اس کی تقسیم کے طریقہ کار ہے اس کی بات کی گئی ہے، اور مال غنیمت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ ایک مسلمان اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کس طرح اللہ اس کے رسول کے احکام کی پیروی کر کے کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں سورہ توبہ ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ آپ عظیم اکیڈمی کی یہ بک لیں گے، اس بک کے اندر تمام کی تمام جتنی بھی باتیں مفسرین نے لکھی ہیں وہ سب کی سب موجود ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی۔ سورہ توبہ کے اندر منافقین کا رد کیا گیا، غزوہ تبوک، اس کی مشکلات، جیش العسرہ کہنے کی وجہ، اور پھر اس کی وجوہات کے ساتھ ساتھ تاریخی واقعات کو اسباب، واقعات، اثرات، نتائج، فوائد، ثمرات، ان تمام ہیڈنگز کے ساتھ اردو اور انگلش میں لکھ دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے شارٹ کٹسن، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تیاری کے لیے، آسانی کے لیے طلباء کی مینٹیلٹی کے مطابق اور ان کی جو استعداد ہے اور صلاحیت ہے اس کے مطابق ہم نے یہ تمام کی تمام چیزیں عظیم اکیڈمی کی اس بک کے اندر ترجمہ قرآن مجید میں ایڈ کر دی ہے۔ لہذا آپ اس بک کو لے کر اچھے انداز میں تیاری کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کے اس پیپر میں ہم نے پورے 50 مارکس کیسے لینے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک ماڈل پیپر اس میں بنایا ہے، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی۔ اس ماڈل پیپر سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے آپ اچھے نمبر لے کر پورے 50 کے 50 ترجمہ قرآن مجید میں نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔